دماغ میں صرف بدی۔ میں ان کے بیان کا یہ حصہ بھی اپنے الفاظ میں مختصر کر کے سناؤں گا۔ یہ مجھ کو پہلے ایک معزز شخص سنا چکا تھا۔ اس کی تصدیق بشیر کی بہنوں نے کی اور مزید باتیں بھی بتائیں۔ بشیر عائشہ پر مرتا تھا، وہ اس کی بیوی تو نہ بن سکی، اس کی ماں بن گئی، لیکن بشیر کوئی شریف آدمی نہیں تھا کہ اپنی عمر سے 1 سال چھوٹی لڑکی کو اپنی سوتیلی ماں بنا لیتا۔ اس سے پہلے بشیر کی بڑی یا چھوٹی بہن باپ کے گھر آتی تھیں تو بشیر گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن عائشہ اس گھر میں آئی تو کوئی بہن کسی بھی وقت آ جاتی، بشیر گھر میں ہی ہوتا تھا۔ بہنوں نے ان دونوں کا آپس کا رویہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے آپس کے تعلقات شریفوں والے نہیں۔ دونوں بہنوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ عائشہ کو سمجھائیں کہ وہ بشیر کو خراب نہ کرے اور اس کو کہیں شادی کرنے دے، لیکن دونوں کے خاوندوں نے ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ عائشہ شیطان ماں کی بیٹی ہے، وہ کوئی فساد کھڑا کر دے گی اور یہ بھی ہوگا کہ ان کا اپنا بھائی ان کے خلاف ہو جائے گا۔ عائشہ کا ان بہنوں کے ساتھ رویہ بدل گیا، وہ اس گھر کی ملکہ بن گئی اور اس نے بشیر کی بہنوں سے بے رخی شروع کر دی۔ اس کے رویے میں تکبر اور غرور آ گیا تھا۔ اس نے اپنا رویہ اتنا سخت کر لیا کہ بشیر کی کوئی بہن ان کے گھر جاتی تو عائشہ کسی کام کے بہانے ادھر ادھر ہو جاتی اور بہن کے ساتھ بات تک نہ کرتی۔ ایک روز بشیر کا باپ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا اور اس کو بتایا کہ بشیر عائشہ کو خراب کر رہا ہے اور اس کو ماں کا درجہ نہیں دیتا۔ باپ غصے میں تھا اور وہ دھمکیوں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ چھوٹی بیٹی کے گھر گیا اور اس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کی۔ بہنوں نے آپس میں بات کر کے بشیر کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ابو کیا کہہ گئے ہیں۔ پھر اس نے اس کو سمجھانے بجھانے کے واسطے کچھ باتیں کی۔ بشیر نے کچھ سمجھنے یا باپ سے ڈرنے کی بجائے باپ سے زیادہ دھمکیاں دیں اور بہنوں کو یقین دلایا کہ عائشہ کو وہ اپنی ماں تو نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے ساتھ اس کے ایسے ہی تعلقات ہیں جیسے کسی کے اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہنوں کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا کہ باپ بیٹے کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بشیر کہتا تھا کہ باپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اس کے گھر سے نکل جائے گا۔ اس نے خطرناک بات یہ کہی کہ وہ اس گھر سے نکل گیا تو عائشہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ دونوں بہنیں عائشہ کے ہاں گئیں اور اس کو بتایا کہ اس کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ہے اور وہ بشیر کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیا کرے۔ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ عائشہ نے بڑے رعب سے کہا۔ وہ تو بے وقوف ہے، بڑی بہن نے کہا۔ اس کو ہم سمجھا چکیں لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ تم اصل بات جانتی ہو عائشہ، چھوٹی بہن نے کہا۔ بشیر تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ہمارے ابو نے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ یہ ایسا صدمہ ہے جس کا ہمارا بھائی برداشت نہیں کر رہا۔ ہم تمہاری ازدواجی زندگی میں دخل دینا ٹھیک نہیں سمجھتی۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئی ہیں کہ باپ بیٹے کی آپس کی دشمنی نے کوئی اور رنگ دکھا دیا تو تمہارے واسطے اچھا نہیں ہوگا۔ ہماری ازدواجی زندگی کا تم غم نہ کرو۔ عائشہ نے کچھ تکبر کے لہجے میں کہا۔ میں اپنا نفع نقصان خود سمجھ سکتی ہوں۔ تمہیں میں صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ بشیر کے ساتھ میرا وہ تعلق نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ میرے اوپر کوئی فضول الزام نہ دھرنا۔ ان دونوں بہنوں نے مجھ کو عائشہ کی جو باتیں اور جو رویہ سنایا، اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خاوند کی دولت اور جائیداد نے اس کا دماغ خراب کر کے بہت اونچا کر دیا ہے۔ اس نے بشیر کی بہنوں کو اس طرح ٹالا جس طرح کوئی ملکہ اپنے دربار میں سے کسی کو نکالتی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ عائشہ نے شادی تو بشیر کے باپ سے کی تھی، لیکن اس نے اپنا خاوند بشیر کو بنایا ہوا تھا۔ بشیر کے باپ یعنی خواجہ صاحب کے ساتھ اس کی اور اس کی ماں کی دلچسپی روپے پیسے کے ساتھ تھی۔ ان دونوں بہنوں کے بیانات سے اور بشیر اور عائشہ کے رویے سے میرا دماغ اس نتیجے پر پہنچا کہ باپ بیٹے کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ باپ نے بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے دی ہوگی اور ان میں جو لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا اس کے نتیجے میں بشیر گھر سے چلا گیا۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بشیر کی عمر 26 سال تھی۔ اس عمر میں انسان اپنے ہر قول اور فعل کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ شک بھی آیا تھا کہ باپ نے بیٹے کو قتل ہی نہ کرا دیا ہو۔ خواجہ کے کردار جیسے لوگ عموماً جذبات سے عاری ہوتے آتے ہیں۔ وہ دولت مند بھی تھا، شرابی کبابی بھی تھا اور اس کا دوستانہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ تھا۔ انگریزوں کا وہ ایسا غلام تھا کہ ان کو آسمان سے اترے ہوئے فرشتے سمجھتا تھا۔ اس کا جو کردار تھا وہ
اسی ایک بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ جس نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس نے خود شادی کر لی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود مجھ کو خیال آیا کہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل نہیں کروا سکتا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے اس کیس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ کوئی گھریلو چکر تھا۔ اس بنا پر میں تفتیش کر رہا تھا کہ خواجہ کے گھر باتیں معلوم ہو جائیں جو میں خواجہ کے آگے رکھ دوں، اور اپنے بیٹے کے واسطے تم نے یہ حالات پیدا کر دیے تھے اور اس کے نتیجے میں تمہارا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اگر خواجہ یہ رپورٹ لکھواتا کہ اس کا بیٹا گھر سے زیورات اور کچھ رقم چوری کر کے لے گیا ہے، تو میں اس کو چوری کی واردات لکھ کر ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ بشیر کی بہنوں نے میرے سامنے ایسی تصویر رکھ دی تھی جس میں بہت باریک سی چیزیں بھی صاف نظر آنے لگی تھیں۔ ان دونوں کے خاوند باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے لڑکیوں کو الگ کمرے میں بٹھا دیا اور ان کے خاوندوں کو بلا لیا۔ تفتیش ایک ایک فرد سے الگ الگ کی جاتی ہے، پھر ان کے بیانات ملائے جاتے ہیں۔ ان میں اگر اختلاف پائے جائیں تو تفتیشی افسر کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مجھ کو یاد نہیں کہ میں نے کس خیال سے دونوں خاوندوں کو ایک ہی بار بلا لیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ دو آدمیوں کو اکٹھے بٹھا کر تفتیش نہیں ہوا کرتی۔ اگر ان کو ہم خیالی نہیں تو بتا دیں۔ دونوں کو کہا کہ جہاں تک خواجہ اور اس کے بیٹے کا اور عائشہ کا تعلق ہے، ان کی آپس میں ہم خیالی ہے، اور بہتری یہی ہے کہ دونوں کو اکٹھے بٹھا کر ہی تفتیش کی جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ بشیر کی گمشدگی کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیں۔ ان کو یہ بھی کہا کہ عائشہ اور خواجہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہیے وہ کہیں، یہ مت سوچیں کہ کتنا وقت لگے گا۔ بے شک پوری رات بولتے رہیں، کوئی بات چھوڑے نہیں۔ دونوں نے جو بیان دیا وہ 100% بشیر کی بہنوں کے بیان سے ملتا تھا۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ بہنیں آخر بہنیں ہیں، اور ان کا باپ بھی اس واردات میں ملوث ہے، اور یہ بات بھی کہ یہ دونوں عورتیں ہیں، اس واسطے وہ کوئی چھوٹی سی بات بڑھا چڑھا کر بیان کریں گی اور کسی بڑی بات کو معمولی سمجھ کر مختصر سا بیان کریں گی، اور بعض ضروری باتیں پر پردہ ڈال دیں گی۔ لیکن ان کے خاوندوں نے بیانات دیے تو مجھ کو پتہ لگا کہ دونوں بہنوں نے ہر وہ بات بیان کر دی ہے جس کی مجھ کو ضرورت تھی۔ ساری بات سنا کر دونوں نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ خواجہ دولت اور جائیداد کے نشے میں بدکار ہو گیا ہے اور بڑی اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی انسانی جذبات نہیں۔ بیٹیوں کو بیاہ کر ان سے لا تعلق ہو گیا ہے، اور سوائے بدی کے اس کے دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں صاحب، بڑی بہن کے خاوند نے کہا۔ اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ رہتی ہو اور اس کا خاوند اس کے نانے دادے کی عمر کا ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑکی اور لڑکے کے تعلقات ماں بیٹے والے ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باپ کو یعنی لڑکے کے خاوند کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ تو ہم دونوں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بشیر اپنے باپ سے زیادہ لوفر اور بدکار ہے۔ اس کو لوگ جو آوارہ شہزادہ کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ میری ایک بات پر غور کریں، میں نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ باپ نے بشیر کو موقع پر پکڑ لیا تھا اور وہ اس کو قتل کروا دیا ہے تو آپ لوگ کہیں گے۔ میرے اس سوال کا جواب بھی دونوں نے متفقہ طور پر یہ دیا کہ خواجہ کا کوئی بھروسہ نہیں اور کوئی بید نہیں کہ اس نے یہ کام بھی کر دکھایا ہو۔ بڑی بہن کا خاوند ذرا زیادہ تعلیم والا تھا اور اس میں عقل اور دانش بھی تھی۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی۔ بوڑھے کی نفسیات پر بھی غور کریں صاحب، اس نے کہا۔ بوڑھے آدمی کو اس وقت بڑھاپے کا احساس زیادہ ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی جوان آدمی موجود ہو۔ خواجہ صاحب جب دیکھتے ہوں گے کہ ان کی بیوی ان کے بیٹے کی طرف مائل ہے تو ان پر بڑھاپے کا احساس اتنا زیادہ سوار ہو جاتا ہوگا کہ وہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہوں گے۔ یہ پاگل پن قتل تک بھی پہنچ سکتا ہے اور خودکشی بھی کرا سکتا ہے۔ عورت کے سامنے کوئی مرد اپنے آپ کو جسمانی طور پر کمزور نہیں کہلانا چاہتا۔ اس صورتحال میں یہ شک غلط نہیں ہو سکتا کہ خواجہ صاحب نے بیٹے کو قتل کیا یا کسی اور طریقے سے غائب کروا دیا ہے۔ ان دو اشخاص اور ان کی بیویوں نے مجھ کو بڑی کارآمد باتیں بتا دیں اور میں نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ خواجہ کے غنڈے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب میں گھر جانے کے واسطے تھانے سے اٹھا۔ میں نے باہر نکل رہا تھا کہ خواجہ آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی ضروری بات کرنے آیا ہے۔ میں اس امید پر بیٹھ گیا کہ اس کو بھی بٹھا لیا کہ اپنے بیٹے کا کوئی سراغ لایا ہوگا، لیکن اس نے بات کر کے مجھ کو مایوس کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، آج آپ نے میری بیٹیوں اور میرے دامادوں کو بلایا تھا۔ ہاں خواجہ صاحب، میں نے کہا، میں نے انہیں بلایا تھا۔ وہ کیا کہہ گئے ہیں؟ خواجہ صاحب، میں نے کہا،
یہ تفتیش میں کر رہا ہوں، آپ نہیں۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ پوچھنا کہ کس نے کیا کہا، اور کوئی ضروری بات آپ نے کرنی ہے۔ بات تو ضروری ہے جناب، اس نے افسروں کے سے لہجے میں کہا۔ ان کی ہر بات کو سچ نہ مان لینا، کچھ لوگ مجھ کو ایسے ہی بدنام کرتے رہتے ہیں۔ میرا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، آپ اس کا سراغ لگائیں۔ کیا آپ نے خود کوئی سراغ نہیں لگایا؟ میں ہر کسی سے پوچھتا پھر رہا ہوں، اس نے کہا، لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب، میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو کہا، میرا جو کام ہے وہ میں خود کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ آپ نے بیٹے کے واسطے جو حالات پیدا کیے ہیں، ان میں کوئی بیٹا گھر میں نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اب تفتیش شروع ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میں اور کیا کروں گا اور کس کس کے تھانے بلواؤں گا۔ آپ تھانے میں اس وقت آئیں جب میں آپ کو بلاؤں، یا اس وقت جب آپ کے پاس کوئی بہت ضروری بات ہو۔ کوئی فضول بات سنانے کے واسطے میرے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ تشریف لے جائیں۔ میں تھانے سے نکل گیا۔ آج کل پولیس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں تھانے دار کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہوا کرتی تھی۔ رات کو خواب میں بھی تھانے دار کا دماغ تفتیش میں ہی مصروف رہتا تھا۔ گھر جا کر وردی اتاری، غسل وغیرہ کر کے کھانا کھایا تو ایک مخبر آ گیا۔ میں نے مخبروں کو کہا ہوا تھا کہ وہ کوئی ضروری رپورٹ ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ دن ہے یا رات، میرے گھر آ جایا کریں، خواہ آدھی رات ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرا خاص مخبر تھا، بڑی کام کی خبر لایا تھا، لیکن اس کیس میں وہ میرے واسطے کوئی نیا بات نہ لایا۔ اس نے وہی باتیں سنائیں جو خواجہ کی بیٹیوں نے اور اس کے داماد نے سنائی تھیں۔ ایک بات مجھ کو پہلے ہی معلوم تھی، وہ یہ تھی کہ خواجہ نے غنڈے اور بدماش ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس مخبر نے ایسے 3 غنڈوں کے نام بتائے جن کے ساتھ خواجہ کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ان میں 2 10 نمبرے بدماش تھے اور ایک سزا یافتہ عادی مجرم تھا۔ اس مخبر نے بتایا کہ یہ جو عادی مجرم ہے، یہ ایک دونوں سے خواجہ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آپ بشیر کے ساتھ ضرور بلائیں گے۔ اس نے کہا، بشیر ہر بات اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ان سے کوئی بھید لوں، لیکن مجھ کو وہ کچھ نہیں بتاتے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خواجہ کی یہ نوجوان بیوی اور اس کی ماں خواجہ کو خوب لوٹ رہی ہیں۔ میں نے اس مخبر کو کچھ نئی ہدایات دیں اور اس کو رخصت کر دیا۔ میں نے اگلے روز تھانے میں جاتے ہی خواجہ کے ان 3 غنڈوں کو بلوایا اور گزشتہ رات مخبر نے بشیر کے جس 2 دوستوں کے نام بتائے تھے ان کو بھی بلوایا۔ سب سے پہلے خواجہ کا وہ آدمی آیا جو عادی مجرم بھی تھا۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تھانے میں اور بہت سے کام تھے، کچھ وارداتوں کی تفتیش ہو رہی تھی، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ جرائم پیشہ لوگوں کا تھانے میں آ کر بیٹھ جانا ایک روٹین تھا۔ تھانے کو وہ اپنا گھر سمجھتے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد بشیر کے دونوں دوست آ گئے۔ ان کو میں انتظار میں بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ان میں سے ایک کو بلا لیا۔ اس سے میں نے جو سوال پوچھے وہ یہ تھے، کیا بشیر کا کوئی دوست باہر کہیں رہتا ہے جہاں وہ چلا گیا ہو؟ اپنے باپ کے بارے میں وہ کوئی راز کی بات بتاتا تھا؟ کیا بشیر کی کسی عورت کے معاملے میں یا کسی اور کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ کیا بشیر نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اتنا تنگ آ گیا ہے کہ گھر سے بھاگ جائے گا، یا کوئی اور راز کی بات؟ اس نوجوان نے مجھ سے چھپایا تو کچھ نہیں، لیکن راز کی کوئی بات نہ بتا سکا۔ باہر کہیں بشیر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس نے گھر سے چلے جانے کی کبھی بات نہیں کی تھی، سوائے عائشہ کے۔ اس کے ساتھ تعلقات کسی اور کے ساتھ نہیں تھے، اور عائشہ کے ساتھ اس کے تعلقات پاک صاف نہیں تھے۔ اس کو وہ محبت کہتا تھا۔ عائشہ کی پہلی شادی ہوئی تو بھی وہ بشیر سے ملتی رہی۔ میں نے بشیر کے اس دوست سے پوچھا کہ بشیر نے کبھی خودکشی کی بات کی تھی یا نہیں۔ دوست نے کہا کہ وہ خودکشی کرنے والا آدمی نہیں تھا، وہ تو دوسروں کو مارنے پر تیار رہتا تھا۔ اس کے دوسرے دوست کو بلایا تو وہ بھی کوئی خاص بات نہ بتا سکا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اس کے دوست کی تصدیق اور تائید کرتا تھا۔ اس دوران خواجہ کی 3 غنڈوں دوست آ چکے تھے۔ میں نے تینوں کو اکٹھے ہی بلا لیا۔ ان لوگوں سے ہم کسی اور طریقے سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کو پہلے تھوڑی وارننگ دے دوں۔ بے شک یہ خواجہ کے آدمی تھے، لیکن دراصل یہ پولیس کے آدمی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ سزا پولیس دے سکتی ہے۔ خواجہ انہیں صرف انعام دیا کرتا تھا۔ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ وہ خواجہ کے آدمی ہیں اور خواجہ کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، اور وہ تینوں اس لڑکے کا سراغ لگائیں، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو مجھے صاف صاف بتا دیں۔
ورنہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تینوں نے قسمیں کھانا شروع کر دیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ کو یقین دلانے لگے کہ کوئی گڑبڑ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواجہ نے پہلے ہی انہیں بڑی سختی سے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کا کھوج لگائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خواجہ بہت پریشان ہے۔ تم بکواس کرتے ہو، میں نے کہا۔ خواجہ بالکل پریشان نہیں۔ تم جانتے ہو کہ خواجہ کی بیوی نوجوان ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کس ماں کی بیٹی ہے۔ خواجہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے ساتھ رہے۔ ہم سب جانتے ہیں سرکار، عادی مجرم نے دوسروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ کے گھر میں ڈرامہ چل رہا ہے، وہ ہم سارے جانتے ہیں۔ ہماری جتنی دوستی خواجہ صاحب کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ محبت بشیر کے ساتھ ہے۔ ہم اس کا کھوج لگا رہے ہیں۔ میں نے ان کو اور زیادہ ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ اس معاملے میں مخبری کریں اور 2-3 دنوں میں لڑکا برآمد کریں۔ چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی۔ اس کیس کی تفتیش ہوتی رہی، مجھ کو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ 3-4 دن مزید گزر گئے۔ اگر مجھ کو آج ٹھیک یاد ہے تو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ دن کے 2 اور 3 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ ایک دیہاتی آدمی تھانے میں آیا۔ اس نے چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ میں اتفاق سے برآمدے سے کھڑا کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ تھانے دار صاحب کون ہیں؟ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے رکوع کی پوزیشن تک جھک کر مجھ کو مغلیہ بادشاہوں والا سلام کیا اور چادر فرش پر رکھ کر کھولی۔ اگر کوئی عام شہری دیکھتا تو بدک کر پیچھے ہٹ جاتا، لیکن پولیس والوں کو پتھر دل کا ہونا پڑتا ہے۔ چادر پر کسی انسان کا ایک بازو پڑا ہوا تھا۔ یہ کوہنی تک تھا، یعنی ہاتھ سے کوہنی تک کا تھا۔ ہاتھ سلامت تھا، کلائی سے اوپر تک تقریباً آدھا گوشت کھایا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں چاندی کا سیدھا سادہ رنگ تھا اور اس کے ساتھ والی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کے اوپر والا حصہ چوڑا اور چکور تھا۔ میں نے بیٹھ کر اس انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ مجھ کو کچھ شک سا ہوا۔ میں نے انگوٹھی کو اوپر والا چکور حصہ چادر سے صاف کیا اور صاف کر کر پڑھا۔ بشیر، یہ لفظ کھدا ہوا تھا بلکہ ابھرا ہوا تھا، اور یہ بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس زمانے میں عموماً نوجوان لڑکے جو سونے کی انگوٹھی بنوانے کی ہمت رکھتے تھے، وہ انگوٹھی پر اپنا نام بھی لکھواتے تھے۔ اس دیہاتی کا بیان لینے سے پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ وہ بشیر کے باپ خواجہ کو ساتھ لے آئے۔ اس دیہاتی سے پوچھا کہ بازو اس کو کہاں سے ملا ہے۔ اس کا بیان سنانے سے پہلے میں اس وقت اور آج کا فرق بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل لوگوں کے سامنے قتل کی واردات ہوتی ہے، یہ کسی لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکتے اور لے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی عینی شاہد سامنے نہیں آتا۔ جو لوگ ملزموں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ رات کو سڑک پر کوئی زخمی پڑا ہوا ہو تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا کہ پولیس پکڑ لے گی۔ میں جس وقت کی واردات سنا رہا ہوں، اس وقت کسی بھی شخص کو کوئی بھی مشکوک چیز نظر آتی تھی یا کسی زیر تفتیش واردات کا کوئی سراغ ملتا تھا تو وہ فوراً تھانے اطلاع کر دیتا تھا۔ اس وقت پبلک کو یقین تھا کہ پولیس دیانتداری سے تفتیش کرتی ہے، اس واسطے پبلک پولیس کی مدد کرتی تھی۔ یہ دیہاتی خالص دیہاتی تھا اور بالکل ان پڑھ۔ اس کو یہ خیال آیا ہوگا کہ پولیس اس شخص کے قتل کی تفتیش کر رہی ہوگی۔ اس نے اپنا فرض سمجھا کر یہ بازو پولیس کے پاس پہنچانا۔ اس نے قصبے سے تقریباً 1 میل دور ایک جگہ بتائی جہاں سے اس کو بازو ملا تھا۔ وہ ایک ویرانہ تھا جہاں گہرے اور چوڑے گڈھے تھے اور زمین کھٹی پٹی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہاں کھائی ہوئی ایک لاش ہے جس کو گیدڑ وغیرہ نکال رہے تھے۔ اس دیہاتی کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ یہ تینوں قصبے کی طرف پیدل آ رہے تھے۔ وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ یہ تینوں قصبے کی طرف پیدل آ رہے تھے۔ راستہ چھوٹا کرنے کی غرض سے وہ کھڈ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو ان کو لاش کا کچھ حصہ نظر آیا، باقی زمین میں دبا ہوا تھا۔ ایک گیدڑ یہ بازو منہ میں اٹھائے جا رہا تھا اور 2 گیدڑ اس سے بازو چھین رہے تھے۔ اس دیہاتی نے اوپر سے گیدڑ کو پتھر مارا اور بازو وہیں پھینک کر بھاگ گیا۔ دیہاتی نیچے آئے۔ انہوں نے اس شخص کو بازو چادر میں لپیٹ دیا اور کہا یہ تھانے لے جائیں، اور دونوں اس واسطے وہاں بیٹھ گئے کہ لاش کی رکھوالی کر لیں۔ مگر مجھ کو خواجہ صاحب کا انتظار تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ وہ انگوٹھی کی شناخت کر لیں تو ان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد خواجہ آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ ایک بازو برآمد ہوا ہے، چل کر دیکھیں کہ یہ اس کے بیٹے کا تو نہیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں اور دامادوں کو اطلاع کر دی اور وہ سب اس کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اس انگلی میں رنگ اور دوسری میں انگوٹھی دیکھی تو بہنوں کی چیخیں نکل گئیں۔ خواجہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ بلا شبہ وہ بازو بشیر کا تھا۔ میں ان سب کو اپنے عملے کے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس دیہاتی کی رہنمائی میں لاش والی جگہ جا پہنچا۔ پہلے بیان کیا ہے کہ یہ ایک ویرانہ تھا۔ اس وقت آبادی بہت کم تھی، کئی جگہیں ایسی تھی جہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ یہ وسیع گھٹ تھا، اس کے دو طرف کنارے مٹی کی دیواروں جیسے اونچے اور ٹوٹے پھوٹے تھے اور دو طرف گھاٹیاں تھیں۔ کناروں کے ساتھ زمین کٹی پٹی تھی اور اس میں کہیں تنگ اور ذرا کشادہ دراڑیں تھیں۔ زمین کہیں اونچی کہیں نیچی تھی۔ درخت بہت تھے۔ میں نے درختوں اور اونچے کناروں پر گرد بیٹھے ہوئے دیکھے۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں لاش پڑی ہوئی ہے۔ لاش کے پاس 2 دیہاتی کھڑے تھے۔ اس دیہاتی نے جو بازو لے کر تھانے گیا تھا مجھ کو یہ جگہ بتائی جہاں بازو پڑا ہوا تھا۔ وہ جگہ لاش سے 30-35 قدم دور تھی۔ لاش کو جا کر دیکھا، اس کو ایک دراڑ میں دبایا گیا تھا۔ گہرائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ نیچے کا دھڑ ننگا تھا اور ٹانگوں سے بہت سا گوشت کھایا ہوا تھا۔ ایک پہلو سے بھی لاش ننگی ہو گئی تھی۔ ادھر سے گیدڑ نے بازو اتارا تھا، باقی لاش ابھی مٹی میں دبی ہوئی تھی۔ سینہ اور چہرہ سامنے نہیں تھا۔ میں نے لاش سے مٹی ہٹوائی اور دراڑ کے دائیں بائیں کی زمین بتا رہی تھی کہ یہاں سے مٹی لاش کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ لاش ننگی ہو گئی تو میرے کہنے پر لاش کے چہرے کو ایک آدمی نے ہاتھ سے صاف کر دیا کہ آسانی سے پہچانا جا سکے۔ خواجہ، اس کی بیٹیوں اور دامادوں نے آگے ہو کر دیکھا تو تصدیق کر دی کہ یہ بشیر کی لاش ہے۔ ان کی جو حالت ہوئی وہ آپ کو کن الفاظ میں بتاؤں۔ چھوٹی بہن صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ بڑی بہن بے ہوش تو نہ ہوئی لیکن ہوش میں بھی نہیں لگتی تھی۔ اپنے بال نوچتی اور کپڑے پھاڑتی تھی۔ اس کے خاوند کو اور باپ کو قابو میں کرتے تھے لیکن وہ ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اپنے پیارے اور خوبرو بھائی کی لاش کی یہ حالت دیکھ کر کوئی بہن ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتی۔ خواجہ اپنی بیٹیوں کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خاموش تھا۔ ایک بیٹے کے بدلے تمہارے 10 بیٹے قتل کر دوں گا دشمنوں، اچانک خواجہ نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں میں پکڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے بدلہ لوں گا۔ پھر خواجہ وہی تباہی بکنے لگ۔ کچھ دیر بعد اسے ایسے پتہ لگتا تھا جیسے خواجہ کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ خبر شہر میں پہنچ گئی تھی، لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں قریب چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، وہاں کا نمبردار آ گیا تھا۔ قصبے کا نمبردار بھی موجود تھا۔ میں نے دونوں کو کہا کہ چارپائی کا بندوبست کریں۔ نمبرداروں کو ان حالات میں اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہوتا تھا۔ قصبے کے نمبردار نے کہا کہ چارپائی آ رہی ہے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر لاش کی برآمدگی اور حالت کی تحریر لکھی اور لاش کو سب سے پہلے دیکھنے والے کو تحریر سنا کر اس کے انگوٹھے لگوائے، خواجہ کے دستخط کروائے اور لاش کو چارپائی پر ڈلوا کر ہیڈ کانسٹیبل کے ہمراہ برائے پوسٹ مارٹم قصبے کے سول ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں کھرے دیکھنے اور تلاش کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ معلوم نہیں مقتول کتنے دن پہلے مار گیا تھا۔ میں نے لاش کی جامہ تلاشی کی تھی۔ اس کی قمیض کی جیب میں 10-12 روپے تھے۔ لاش کا جو بازو تھانے میں میرے پاس آیا تھا اس کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ انتقامی قتل ہے اور قاتل کو پیسوں اور سونے کی انگوٹھی کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے لاش کو غور سے دیکھا تاکہ کہیں ضرب یا زخم مل جائے لیکن نہ ملا۔ سر سے کچھ خون نکلتا لگتا تھا۔ میں نے بال ہٹا کر دیکھا تھا۔ مجھ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے زخم تھے اور خون کس طرح نکلا تھا۔ ماں نے بیٹی کی قیمت وصول کی۔ وہاں سے میں نے خواجہ کے محلے میں چلا گیا۔ ابتدائی تفتیش وہاں جا کر کرنی تھی۔ خواجہ مجھ کو اپنے گھر لے جا رہا تھا لیکن میں نے وہاں اس واسطے بیٹھا اچھا نہ سمجھا کہ رات کو لاش نے آ جانا تھا اور اس گھر میں بڑا زبردست ماتم ہونا تھا۔ مجھ کو سکون اور خاموشی والا ماحول درکار تھا۔ نمبردار مجھ کو اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ خواجہ کو بلایا۔ خواجہ صاحب، میں نے اس کو کہا، آپ کا اس صدمے سے جو بھی حال ہو رہا ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ آپ ہوش میں آئیں اور جذباتی باتوں سے ہٹ کر حقیقت کی باتیں کریں۔
ہم نے قاتل کو پکڑنا ہے، میں اپنی تفتیش کروں گا۔ آپ اپنی سراغ رسانی کریں، غور کریں کہ آپ کا دشمن کون ہے، اور یہ بھی سراغ رسانی کریں کہ آپ کے بیٹے کا دشمن کون تھا۔ مجھ کو شک ہے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے تعلقات تھے، یا کسی کی بہو بیٹی پر اس نے دست درزاری کی ہوگی اور غیرت والوں نے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا۔ میں آپ سے ابھی اور کچھ نہیں پوچھوں گا، میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے محبوب عالم صاحب۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ میں قاتل کا سراغ لگا لوں گا۔ سراغ لگانا میرا کام ہے، میں نے کہا، آپ مدد کریں۔ اب آپ جائیں اور اپنی بیگم کو میرے پاس بھیجیں۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کی اس حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بے شک روتا تھا اور غمزدہ لگتا تھا، لیکن میری نگاہ میں مشتبہ تھا۔ اپنی بیوی کو وہ میرے پاس بھیجنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کو ایک بار پھر کہا کہ وہ چلا جائے اور بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ وہ بے وقوف سی لڑکی ہے، اس نے آہستہ سے کہا، ویسے ہی ادھر ادھر کی ٹکا دیا کرتی ہے۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، بے وقوف وہ نہیں، اس نے اور اس کی ماں نے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ آپ کی دولت لٹ رہی ہے اور آپ اپنے جوان بیٹے سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کریں۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، زیادہ کشش جسم کی ساخت میں تھی اور وہ خواجہ کی پوتی لگتی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ عائشہ، میں نے اس کو کہا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا، جھوٹ نہیں بولنا عائشہ، اور مجھ سے ڈرنا نہیں۔ دیکھو، ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے اور میں نے قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم ایسی بیوقوفی نہ کرنا کہ کسی بات پر پردہ ڈال دو یا جھوٹ بول دو۔ مجھ کو تمہاری اور تمہاری ماں کی ہر بات معلوم ہے، اور بشیر کے ساتھ تمہارا جو تعلق تھا وہ بھی معلوم ہے۔ مجھ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا چال چلن کیسا ہے، تم نماز پڑھتی ہو یا دوسروں کے ساتھ عیش موج کرتی ہو۔ میری غرض یہ ہے کہ مجھ کو ہر بات سچ بتاؤ۔ جھوٹ بولو گی تو مجھ کو فوراً پتہ لگ جائے گا اور قتل کے شک میں پکڑی جاؤ گی۔ اس طرح میں نے اس کو پہلے تو ڈرایا، پھر اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرنا شروع کر دیں، جس میں ہمدردی کا زیادہ رنگ تھا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس کی شادی بشیر کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں نے اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس طرح کی میں نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں۔ اس کے چال چلن سے تو وہ واقف تھا، لیکن اس کو میں نے جنت اراضی کی حور ثابت کر کے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے اس کو یقین بھی دلایا کہ وہ جو کچھ بتائے گی وہ اس کے خاوند کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ کیا تمہیں خواجہ صاحب نے کبھی بشیر کے ساتھ پکڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اکٹھے بیٹھے ہوئے 4-5 بار پکڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بشیر کو ڈانٹ پھٹکار کی ہوگی بہت، اس نے جواب دیا۔ شروع میں انہوں نے مجھ کو اتنا ہی کہا کہ بشیر کے ساتھ اس طرح مت بیٹھا کرو۔ مجھ کو سمجھاتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کی ماں ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ جو آدمی مجھ سے 1 سال بڑا ہے میں اس کو اپنا بیٹا سمجھوں۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ میں نے تو بشیر کے ساتھ شادی کرنی تھی، ہمارے آپس میں بہت گہری محبت تھی۔ یہ میں جانتا ہوں، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے واسطے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ محبت کیسی تھی اور بشیر کے ساتھ تمہارا تعلق کس قسم کا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ خواجہ صاحب تمہیں کیا کہتے تھے اور کس طرح بشیر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے؟ میں بشیر سے الگ نہیں رہ سکتی تھی، اس نے کہا۔ آپس کی محبت کے علاوہ یہ بھی سوچیں کہ خواجہ صاحب کس عمر کے آدمی ہیں۔ پہلے تو خواجہ صاحب مجھ کو زبانی کلامی روکتے رہے، اور جب دیکھا کہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے 2 مرتبہ مجھ کو مارا پیٹا۔ انہوں نے بشیر کو بہت ڈانٹا، اور ایک روز بشیر بول پڑا اور خواجہ صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ ذرا یاد کرو عائشہ، میں نے کہا۔ خواجہ نے بشیر کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے گھر سے نکال دیں گے اور جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ ہاں جی، عائشہ نے کہا۔ خواجہ صاحب تو اور ہی زیادہ خطرناک باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن اس کو میں کسی روز غائب کر دوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے بشیر کو بتایا۔ اس کے 2 روز بعد باپ بیٹے میں بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ مار پٹائی بھی ہوئی تھی؟ مار پٹائی تو نہیں ہوئی، اس نے جواب دیا۔ اگر میں بیچ میں نہ آ جاتی تو مار پٹائی بھی ہو جاتی، لیکن ہوا یہ کہ بشیر غصے میں باہر نکل گیا تو خواجہ صاحب نے میری پٹائی کر دی۔ تم اپنی ماں کو تو بتاتی ہوگی خواجہ صاحب تمہیں مارتے پیٹتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بتاتی تھی، اس نے کہا، لیکن وہ مجھے تسلی دلاسے دے کر بہلا لیتی تھی۔ اور کیا کرتی تھی؟ میں نے کہا۔ شادی کا تو نام تھا، اس نے دراصل تمہیں خواجہ کے ہاتھ بیچا تھا۔
مشکل تو یہی ہے نا جی، اس نے کہا۔ میری ماں نے تو میری قیمت وصول کی، اور سچی بات ہے جی کہ وہ اب تک خواجہ صاحب سے قیمت وصول کر رہی ہے۔ میرے اکسانے پر اور ہمدردانہ حوصلہ افزائی سے متاثر ہو کر اس نے مجھ کو پوری تفصیل سنا دی کہ وہ خود اور اس کی ماں کس طرح خواجہ کو لوٹ رہی ہیں، اور آگے چل کر وہ اس کی کچھ جائیداد بھی اپنے نام کروا لیں گی۔ میں اگر اس کارروائی کو پورا طرح بیان کرنا چاہوں تو 250-300 صفحوں کی ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اس قسم کی مائیں اور بیٹیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور دوسروں کے گھر اجاڑ رہی ہیں اور قتل کی واردات کا باعث بن رہی ہیں۔ خواجہ صاحب جیسے دولت مند بھی موجود ہیں جو بڑی خوشی سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔